في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم. یہ بڑی اہم ترین روایت ہے. کل مشکات شریف کے میں سمجھ قرآن جو دوپہر ہے اور طلبا کو میں نے یہ روایت پڑھائی کسی کو میں نے انگلش پڑھی تھی کل جمعرات کو بھی آج انشاءاللہ اس روایت کے کلام توجہ کے ساتھ اور غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے دنیا کی پریشانیوں میں سے دنیا کے غموں میں سے کوئی چھوٹی تکلیف کوئی چھوٹا غم کوئی چھوٹی پریشانی دور کی نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے قیامت کے دن جو بڑا غم ہوگا یعنی قیامت کے غموں میں سے جو بڑا غم ہوگا بڑی پریشانی ہوگی اور بڑی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ سے لکھ کر. مثلا دنیا میں کوئی آدمی ضرورت مند ہے آپ نے اس کی مدد کر دی، یا کوئی آدمی اس کو چھوٹی بڑی پریشانی ہے آپ اس پریشانی میں اس کے کام آ گئے. کسی کا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہے اللہ نے آپ کی سفارش کے ذریعے سے کسی بھی طرح اس مسئلے کو حل کرتے تو بظاہر آپ نے اس شخص کی دنیا کی چھوٹی سی پریشانی حل کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی بڑی تکلیف بڑی پریشانی اور بڑا غم اللہ تعالیٰ دور کرے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ کس سے کسی کے کام ہو. بعض لوگ کئی مثال سوچتے ہیں یار ہم نے بھی کسی کے کام آنا نہیں، ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت برات. ہو سکتا ہے کوئی بندہ بہت پریشان اور اس کو آپ کے صرف اچھے الفاظ کی تسلی کی ضرورت ہو. بیٹھ میں بہت پریشان تھا پرانی بات ہے تو میں ایک دوست کے پاس گیا ان کے آفس سے بیٹھا تقریباً 1.5-2 گھنٹے اور دن خدا کی قسم اتنی اچھی باتیں کی کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ میری ساری پریشانی اور میرا سارا غم کیا ہو گیا ختم ہے. حالانکہ اس وقت تک وہ پریشانی حل نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اتنے اچھے الفاظ سے تسلی دی اتنی اچھی باتیں کی کہ جب میں اس مجلس سے اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ میری ساری پریشانی کیا ہو گئی. اور یقین کریں کہ ایک مطمئن ہو کے تھا اللہ کے فضل سے کچھ ہی دنوں میں یا 1-1.5 مہینے بعد ہزار تکلیف کیا نہیں. زبان سے کام آ سکتے زبان سے کام سفارش کر سکتے کسی مسلمان بچ کر مال و دولت کے ذریعے کسی کی امداد کر سکتے ہیں تو امداد کر لیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اب کوئی غریب آدمی آتا ہے پھر اس کے ساتھ علاج میں رعایت کر دیں یا اس کو مفت علاج بھی بتا دیں تو بنا کی بات کریں. اگر آپ کو قرآن کریم اچھا پڑھنا آتا ہے اور کسی مسلمان کو نہیں پڑھنا آتا اس کو قرآن شریف کو پڑھنا سکھا دیں. کسی بھی طریقے سے لوگوں کے کام مسلمانوں کے کام آنا سیکھیں. لیکن اسی حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بھائی فلیٹ سسٹم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیمار ہو جائیں تو اسپتال جانا ہے اور ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. آپ اپنی گاڑی کو لے جائیں. آپ تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ رکشا یا اوبر قریب کریں، لیکن اس وقت اگر آپ گاڑی لے کے آ گئے تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام آپ کو قیامت کے دن اس کے بدلے دے گا کہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے لگتے. بھائی کوئی آپ کے گھر پہ آیا کہ ہمارے گھر پانی نہیں ہے
اور آپ کے گھر پانی ہے، آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہمیشہ پانی نہیں آئے گا، پانی تو اس کے ہمیشہ ہے، آپ بھرا جائے گا، لیکن ابھی وہ جس تکلیف سے آ رہا ہے کہ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، واش روم جانا ہے، یا گھر میں برتن دھونے ہیں، گھر میں کھانا پکانا ہے، اس کے لیے تھوڑا پانی بھی کیا ہے، بہت قیمتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے لیے نہریں بہ رہی ہو، پانی پانی ہو، لیکن آج اس کے لیے کم پانی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے یہاں پانی نہیں ہے. تو یہ پتا کہ نہیں ہم پانی نہ کہ بھائی جاؤ پانی وانی نہیں ہے، بالوں جھوٹ بولتے نہیں، آپ دے دیں پانی، آپ اس کی چھوٹی تکلیف دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت میں نہ کچھ یاد سے، اور قیامت میں جو بڑے بڑے غم و پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لے. بھائی کوئی بندہ آپ سے کپڑا مانگ لے، آپ سے کپڑا دلا دیں، اگر کپڑا دلانے کی توفیق نہیں، آپ دیکھیں گے میرے پاس کوئی اچھا کپڑا پڑا ہو پرانا، وہ یا تو اچھا لگتا ہو دیکھنے میں، تو بول دے تو کسی بھی درجے میں مخلوق خدا کے کام ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے کام. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس عمل سے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں. ومن یسر علی معسر، اور جس نے آسانی کا معاملہ کیا کسی تکدس کے ساتھ، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ آسانی فرمائیں گے دنیا میں اور آخرت میں. بھئی آپ نے کسی کو قرضہ دیا، جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس شخص نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت دینے کے پیسے نہیں، تو آپ اس کو مہلت دے دیں کہ بھئی جب آپ کے پاس آسانی ہو زندگی میں آپ مجھے میرے پیسے لوٹا دیے گا، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے بعد لوٹانے کی تو حالات ہی نہیں ہے، تو آپ کا میری طرف سے پیسے کیا ہوگا آپ پر معاف ہے. اگر آپ نے کسی مقروض کو تنگدست کو آپ نے سہولت دے دی کہ یا تو اس کا قرضہ معاف کر دیا، یا اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس ہو آپ دے دے گا، میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ دنیا بنا دیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ آسانی نہیں ہوگا. اور پتہ آخرت میں کیا آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہ معاف فرما دیں، مغفرت کر دیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص سے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گی قیامت کے دن کی ہستی کو نیکیاں ویکیاں ہے سابقہ امتوں کو بھی، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ سے کوئی نیکیاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھے گی کہ بھائی چیک کرو، تو فرشتے بتائیں گے ہاں اس کی دکان تھی اور وہاں کوئی بندہ سامان لینے آیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے کہا اس کے قرضے تو معاف کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں نے شخص کی مغفرت فرما، گناہ معاف ہوں گے، مغفرت ہوگی. تردست کو اگر آپ ٹائم دو کہتے تھے سہولت سے ٹائم، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو معاف کر کہ بھائی میری طرف سے قرضہ مانو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے ایک صحابی کو قرضہ دیا، اور انہوں نے تو عثمان غنی سے قرضہ لے تھے اور وہ بہت پریشان تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھائی تشریف لا رہے تھے، وہ پریشان تھے کہ قرضے کا مطالبہ مجھ سے نہ کریں. آئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ محسوس کر لیا اس بات کو کہ یہ سارے پریشان ہیں، ٹھیک ہے میں ان سے قرضے کا مطالبہ نہ کروں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے نکلنے کے فوراً بعد ان صحابی کا قرضہ کیا کیا، معاف کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر عمل ہے، لیکن دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، خدا کی قسم مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں، لینا سیکھیں اعمال کے ذریعے سے، اللہ کو راضی کریں. یہ جو آپ بیان میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو پتہ رہے گا کہ کتنا بڑا عمل تھا کہ میں جمعرات کے بیان میں آتا تھا اور گیت کی باتیں سنا کرتا تھا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپنائیں. حدیث پاک میں نہیں لا تحقرن معروفا، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو. بعض دفعہ کوئی چھوٹے درجے کی نیکی ہوتی ہے، کوئی معمولی، بعض دفعہ کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، معمولی ہوتی نہیں ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور بعض دفعہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، معمولی نہیں ہوتا، وہی گناہ جہنم جانے کا سبب بن جاتا ہے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے گناہ کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے دنیا میں اور آخرت میں. مثلا اگر کسی مسلمان کو پتا ہے کہ فلاں مسلمان نے زنا کیا ہے، فلاں مسلمان نے شراب پی، فلاں مسلمان نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کی پردہ پوشی کرتے لوگوں کے سامنے
اور اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی قدر اسی دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی۔ آپ بتائیں میرے کو فرشتہ ہے؟ ایسا کوئی ہے ہم میں سے کبھی گناہ نہ کیا؟ اور کیا فرشتے ہیں؟ نہیں۔ ہم معصوم ہیں؟ نہیں ہے، ہم سے گناہ ہوں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ کوشش تو ہمیں یہی کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنا، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، فرشتے تو نہیں، معصوم نہیں ہے۔ اگر ہم دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے۔ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا، اللہ معاف کرے، یہ اس کو پتہ لگ جائے نا کسی نے کیا گناہ کی ہے، تو لوگ پیسے بنانے کے لیے کہ لوگ چینل کو فالو کریں گے، چینل کو دیکھیں گے، فوراً اس گناہ کو لے کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لیک ویڈیوز۔ لیک ویڈیوز کیا ہے؟ کسی کے گناہوں کا پردہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کسی خاتون کی ایسی ویڈیو ہے بھی کہ جس میں وہ بیچاری کپڑے اتار کے نازمانہ کپڑوں میں ہے، یا اگر آپ کے پاس کسی مرد عورت کی زنا کرنے کی ویڈیو کہیں سے آ گئی، آپ پہنچ گئے، اس کو ارسال کرنا، سوشل میڈیا پہ ڈالنا، یہ حرام ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ پہلے وہ گناہ وہ دو بندے کر رہے تھے، کیا آپ ان دونوں کو دیکھ کے بہت سے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاتون کی ننگی تصویر میڈیا پہ لگے گی تو کیا لوگ دیکھ کے اس کو دیکھ کے ہاتھ سے زنا نہیں کریں گے؟ گندی گندی خواہشات اور گندے یہ خیالات کے لوگ اس کو دیکھ کے اپنے دماغ میں نہیں لیں گے؟ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف بول رہے، مذمت کر رہے، ننگی تصویر دیکھ رہے، کیا وہ گناہ نہیں کریں گے؟ کیا ان کا دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ ان کے لیے کیا اس خاتون کی ننگی تصویر یا زنا کرتے ہوئے، سیکس کرتے ہوئے دیکھنا جائز ہے؟ ہاں حرام ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے گناہ کیا، آپ ان کے گناہ کو یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ، تو کیا آپ بہت معصوم ہیں؟ آپ فرشتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی لڑکی سے بات نہیں کی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز لیک کر رہے ان کے نامحرم خواتین سے، اور ایسی بھی خواتین ہیں جو ویڈیو لیک کرتی ہے چینل کو چلانے کے لیے ان کے نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات نہیں۔ ناجائز تعلقات صرف اس کو نہیں کہتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ناجائز تعلقات سے یہ کہ کوئی بس کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، سیکس کرے، یہ بھی ناجائز تعلق ہے۔ پھر کسی عورت کے ساتھ دوسری رکھی ہوئی ہے، اس میں باتیں کرتے ہیں، تو شریعت میں یہ بھی ناجائز تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں بھی رکھا ہوا تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو نہیں کریں، کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلا، کبھی آپ سے بد نظری نہیں ہوئی، کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی آپ سے نماز میں سستی نہیں ہوئی، کبھی آپ نے کسی غیبت نہیں کی۔ آج اگر آپ ان کے گناہوں کو نہیں کریں گے، میڈیا کے اوپر ویڈیو چلائیں گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو تو آپ نے آج وائرل کیا نا، اللہ آپ کے گناہوں سے پردے ہٹائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو رسوا۔ یہ جو سوشل میڈیا میں کہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ باتیں ڈالنے کی غلط ہے، ہر چیز ڈالنے کی نہیں۔ دیکھیں ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ ایک خاتون تھی، ایکٹریس تھی، ان کی بھی ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی آ گئی تھی، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ کر گئی۔ ٹھیک ہے، جو ایکٹریسز ہوتی ہیں وہ بھی ایک دن کے اندر شریف ہو جائیں گے، دن ابھی 100% ہوتی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئی۔ تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو ڈالیں، کسی کی ویڈیو لیک کریں، کسی کی تصویر لیک کریں، یا کسی کا کوئی ایسا وائس ہے یا کوئی کال ہے جس کی کوئی غلط بات ہو رہی ہے آپ اس کو لیک کریں، اس کا فائدہ کیا؟ تو اگر ہم کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ نشی کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف میڈیا پہ نہیں، کہیں بھی آپ نے کسی کا گناہ اس کو بتانا نہیں، گھر میں بھی نہیں بتانا۔ ہم تو بہت دیر پاک ہے، ہاں ہم بہت اللہ والے، اللہ والوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کیا اللہ والوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ والے بھی فرشتے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، انسان ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہے اور بظاہر کتنا نیک کیوں نہیں، آپ یہ مت کہو کہ یہ اللہ والا ہے جب تک کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ کی زندہ ہے شیطان کسی وقت بھی بھڑکا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کسی کے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھانا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے گناہوں کو چھپائے گا باوجود اس کے کہ اس کو نہیں لگتا کہ اس شخص نے رات کو کیا گناہ کیا، فلاں دن کون سا گناہ کیا، چھوٹا گناہ چھپایا سے بڑا، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے گناہوں کو چھپائے گا دنیا میں بھی
اور سب سے اور آخرت میں بھی کہ جب پورا عالم کھڑا ہو اور گناہوں کے اللہ ستاری کی چادر رکھیں گے. اور اگر کوئی کسی گناہوں کو افشا کرے گا, لوگوں کو بتائے گا, اللہ دنیا میں اس کے گناہوں سے پردہ اٹھائیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے کریں گے پردہ اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی بس چینج رہی تو آئندہ جو گانے سے پاک کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین توفیق فرمائے. الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وسلم على النبي المبارك بسم الله. اللهم ربنا لك الحمد يا رب بسم الله. اللهم انك عفو تحب العفو. ہمارے صاحب کو کینسر جسم میں پھیل چکا اور بیمار ہے, تو آپ دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو نباک صحت شفاعت عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت کی فیصلہ کیا تو عافیت سے سارے بھائے ہوں, کیونکہ مجاہدین نے لکھا ہے کہ زبردستی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. عوام چونکہ نواقف ہوتی ہے تو زبردستی دعائیں مانگتی ہے, پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ والدین کا ساتھ سرز اکرام کا ساتھ قادر سے اور شفا کے ساتھ ایمان اعمال سے ہدایت کی ہمارے معاملات ابواب اللہ سے پریشانیاں نہیں سے فرزن کے رہے اسباب پیدا کر اللہ اس حاجت سنین کے رہتے کہ سباب چھٹے گئے سنینہ کرے رہا